اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفیقان ملت اسلامیہ، میرے مومن بھائیوں، رب ذوالجلال والاکرام نے اپنی ذات بابرکات کی عظمت و کبریائی کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا: ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ وہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے، پس اللہ کی شان بہت بڑی اور بہت بابرکت ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یقیناً اللہ کی شان بہت بلند ہے، بندوں پر اس کا فضل و احسان مسلسل اور برابر ہوتا رہتا ہے، اس کا انعام و اکرام قائم و دائم ہے، اس کے انعامات اور خیرات و برکات بہت زیادہ ہیں اور اس کی قدر و منزلت بہت اعلیٰ ہے۔ پس خدائے عز و جل اپنی سلطنت و رعیت کی نگہبانی کرنے والا ہے اور اپنے امور کی تدبیر فرمانے والا ہے۔ خود اس کا فرمان ہے: تبارک الذی بیدہ الملک۔ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ساری حکومت ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالی ہر عیب سے پاک ہے، اس کی عظیم تخلیق میں اور دقیق و بے عیب کاریگری میں اس کی قدرت بالکل عیاں اور بیاں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے: تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ بڑی بابرکت ہے اس کی شان جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک روشن چراغ یعنی سورج اور نور پھیلانے والا چاند بنایا۔ الغرض اللہ کی ذات بہت بابرکت اور مجد و عظمت والی ہے۔ اس نے انسان کو حسین صورت اور کامل ہیئت میں پیدا کیا۔ وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ اور اس نے تمہاری صورت گری کی، پس تمہاری صورتوں کو حسین بنایا اور پاکیزہ چیزوں میں سے تمہیں روزی عطا کی۔ وہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے۔ غرض بڑی برکت والا ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور تعظیم و تقدیس کرنے والوں، نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ رب العزت کا فرمان ذکر فرماتے تو اس کی عظمت و کبریائی بیان کرتے اور یوں ارشاد فرماتے: قال اللہ تبارک و تعالی، یعنی اللہ جل جلالہ نے فرمایا جو بڑی برکت والا اور بلند شان والا ہے۔ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید فرمائی ہے کہ ہم بھی اللہ کی خوب عظمت و کبریائی بیان کریں۔ چنانچہ سجود تلاوت میں پڑھنے کے لیے احادیث میں جو دعائیں مذکور ہیں ان میں یہ دعا بھی شامل ہے: سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ میرے چہرے نے اس ذات کو سجدہ کیا جو اس کا خالق ہے، جس نے اس کی صورت بنائی اور اس کا کان اور اس کی آنکھیں کھولیں۔ اللہ کی شان بہت بڑی اور بہت بابرکت ہے جو تمام کاریگروں میں سب سے بہتر کاریگر ہے۔ اسی طرح قنوت کی بعض دعاؤں میں یہ حصہ بھی منقول ہے: تبارکت ربنا وتعالیت۔ اے میرے رب تو بڑی برکت والا اور بلند شان والا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی بھی ترغیب دی ہے کہ جب ہم سلام پھیر لیں اور نماز سے فارغ ہو جائیں تو یہ دعا پڑھیں: اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ذا الجلال والاکرام۔ یا اللہ تو السلام ہے، یعنی ہر عیب سے پاک ہے، سلامتی کا فیضان تیری ہی جانب سے ہے۔ اے عظمت و نوازش والے تو بہت خیر و برکت والا ہے۔ سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید فرمائی ہے:
اللہ کی عظمت و کبریائی بیان کرتے رہیں، اس کی رحمت و پناہ کا سوال کرنے کے لیے اس دعا کا اہتمام کرتے رہیں۔ لا الہ الا اللہ الکریم الحلیم سبحانہ تبارک اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ حلم اور کرم والا ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت برکت والا ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یا اللہ یا کریم، ہمیں حمد و ثنا اور تعظیم و تمجید کرنے والا بنا دے اور ہم کو اطاعت و فرمانبرداری کی توفیق دے دے۔ حضرات و خواتین اسلام، میرے نمازی بھائیوں، مومن بندہ جب اپنے رب کی عظمت و بڑائی بیان کرتا ہے اور مجد و کبریائی کا اعتراف کرتا ہے تو اس کے قلب میں ایمان مضبوط ہو جاتا ہے اور باری تعالیٰ اس کو اپنی عبادت و اطاعت کی توفیق عطا کر دیتا ہے، نیز اس سے محبت کرتا ہے اور اس کی زندگی کو خیر و برکت سے معمور کر دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی عظمت و بزرگی بیان کی اور اس کے فضل و کرم کا اعتراف کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ذات کو مبارک بنا دیا اور ان کو دوسروں کے لیے بابرکت اور نفع بخش بنا دیا، جیسا کہ قرآن کریم میں ان کا یہ قول مذکور ہے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے اور جہاں بھی میں رہوں مجھے بابرکت بنایا ہے۔ اللہ تبارک اسمہ و تعالی جدہ نے قرآن کی صورت میں ہمارے لیے ایک بابرکت کتاب نازل کی ہے، جس میں اس نے اپنی عظمت شان اور مجد و بزرگی بیان کی ہے اور اپنی ذات بابرکات کی بڑائی و کبریائی ذکر کی ہے۔ جو بندہ اس کتاب کے ساتھ تعلق مضبوط کرتا ہے، کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت کرتا ہے اور اس کے احکام پر عمل کرتا ہے تو خداوند قدوس اپنے فضل و کرم سے اس بندے کو بابرکت بنا دیتا ہے اور اپنی رحمت سے اس کو جنت میں داخل کرنے کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا فرمان ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ قرآن ایک کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، وہ بابرکت ہے، بس اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب ہمیں رب ذوالجلال والاکرام کی ذات بابرکات سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے اور اپنے اعمال و افعال میں اور اپنی ذاتی زندگی میں تبارک اللہ کا معنی و مفہوم پیش کرنا چاہیے، اس طور پر کہ ہم اللہ جل جلالہ کی کما حقہ قدردانی کریں، اس کی خوب عظمت و کبریائی بیان کریں، اس کی انوکھی اور بے عیب خلقت میں غور و فکر کریں، اس کی نعمتوں کو یاد رکھیں، اس کے فضل و احسان پر اس کا شکر ادا کرتے رہیں اور اس کی بارگاہ میں دائمی خیر و برکت کی دعا کرتے رہیں۔ آئیے دعا کریں کہ الہ العالمین ہم کو ہر قسم کے حسد، جلن اور شرور و فتن سے نجات عطا فرما دے اور کرونا وغیرہ سے ہم سب کی حفاظت کر دے، تمام گناہوں، ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا، اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔